السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے احباب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح سے خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج بات کریں گے ایک ضروری مسئلے پر۔ نماز میں یہ جو رومال ہے نا، تو رومال کو لوگ اس طرح سے ڈال کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کے دونوں حصے آگے ہیں، اس کے دونوں حصے آگے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں حصے آگے ہیں۔ تو ایسے کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ یوں اس طرح سے ایسے کر کے نماز پڑھ لیا، ایک لپیٹا لگا کر نماز پڑھ لی ایسے کر کے۔ وہ چاہے کوئی سی بھی نماز ہو، لوگ حرکت کرتے ہیں اس طرح سے، کسی نے ایسے نماز پڑھ لی، ٹھیک۔ اور کچھ لوگ ایسے کر کے کہ سر میں درد ہو رہا ہے یا ٹھنڈ لگ رہی ہے، ایسے کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے رہنا۔ کچھ لوگ ایسے کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صحیح طریقے سے آپ سمجھتے رہنا، سنتے رہنا غور سے۔ جو طریقے میں نے آپ کو بتائے، اس طریقے سے نماز مکروہ ہے، یعنی کہ داڑھی کو چھپا کر اگر نماز پڑھی تو نماز میں داڑھی کو چھپانا یہ بھی مکروہ ہے۔ دونوں حصے آگے کر کر نماز پڑھی، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس طرح سے لپیٹ کر بھی دونوں حصے آگے آ گئے، یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نماز پڑھی تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے نماز میں، تو لہٰذا ایسے بھی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اگر زیادہ سردی ہے، پریشانی ہے، تو اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے، گلے میں رومال ڈالنا ہی ڈالنا ہے، چاہے وہ نماز جنازہ ہو، رکھنے کی کہیں جگہ نہیں ہے، یا اور کوئی سی نماز ہو، تو یہ طریقہ بنتا ہے نماز میں رومال ڈالنے کا، یہ طریقہ بنتا ہے، یعنی کہ ایک لپیٹا لگا کر پیچھے کو ایک حصہ آگے کو، اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن دونوں سرے آگے کو کر کے نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ نماز نہیں ہوئی، نماز آپ دوبارہ پڑھیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، نماز میں داڑھی کو بھی نہ چھپائیں اور منہ کو بھی نہ چھپائیں، اور اس کے دونوں حصے آگے بھی نہ ہوں۔ طریقہ یہ ہے، اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس رومال کو الگ رکھ کر ہی نماز پڑھیں۔ تھوڑی سی برداشت کر لیں، جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو ایسی نماز پڑھیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ٹھیک۔